एक बार अम्मी निदा के घर जा रही थी। नौरीन सामान पकड़ने के बहाने इनके साथ हो ली। निदा ने इसके साथ अच्छा रवैया रखा और घर में भी इससे ठीक तरह पेश आई। हालांकि वो जानती थी कि यह हमारी मुलाजमा की बेटी है, लेकिन वो नेक फितरत और खुदा तर्स लड़की थी। नौरीन को हर किसी से मिलजुल का बहुत शौक था। वो चाहती थी कि सारे मोहल्ले में घूमती फिरे, लेकिन वह गरीब बेवा की बेटी थी। इसका माशरती मकाम कुछ भी नहीं था। लोग इसे जर्रा भर अहमियत देने को तैयार ना थे, इसीलिए वो हमारा दामन पकड़कर चलती थी। इमरान की अम्मी से इसने अच्छी वाकफियत बना ली, तो रोज इनके घर जाकर इनके काम करने लगी। साफ बात है, जो किसी को आराम देता है वो इसके दिल में अपनी जगह बना लेता है। सुरैया खाला इस लड़की को अच्छा समझती थी। इस दौरान इसने खाला के कान भरने शुरू कर दिए। वो निदा के बारे में गलत सलत और उल्टी सीधी बातें करने लगी। ऐसी बातों से खाला परेशान हो जाती, मगर जवाब में कुछ ना कहती, बल्कि खामोश हो जाती। एक दिन नौरीन निदा के घर गई। इसकी अम्मी कहीं गई हुई थी। घर में सिर्फ निदा के अब्बू थे। नौरीन ने इनसे कहा, अंकल एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? वो बोले, बोलो क्या कहना चाहती हो? नौरीन ने कहा, आप ही के भले की बात है। ये सुनकर वो चौंक पड़े। नौरीन बोली, हाँ अंकल, इसमें आपका भला है। ये छोटा मुंह और बड़ी बात सही, मगर आपकी इज्जत पर हर्फ ना आ जाए, इससे पहले संभल जाइए। निदा को छत पर बिल्कुल ना जाने दें, क्योंकि वो इमरान से राब्ता करती है और इसे खत लिखकर छत से फेंकती है। इसके अलावा भी इसने अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें घड़ दी कि बेचारे अंकल परेशान हो गए कि ये लड़की इनकी बेटी के बारे में कैसी कैसी बातें कर रही है। फिर इसने कहा, प्लीज अंकल निदा को मत बताइएगा कि मैंने आपसे ये सब कहा है, वरना वो मुझसे झगड़ा करेगी। ये सब कहकर वो हमारे घर आ गई। जब निदा घर आई तो इसके वालिद ने कहा, निदा आइंदा तुम छत पर नहीं जाओगी और तुम्हारा घर से निकलना भी बंद है। ये सुनकर निदा घबरा गई और बोली, अब्बू क्या हुआ है? आप क्यों मुझ पर पाबंदियां लगा रहे हैं? उन्होंने ये नहीं बताया कि नौरीन क्या कहकर गई है। निदा की अम्मी भी इसकी हर बात मानती थी। खुदा जाने नौरीन की बातों में क्या कमाल था कि लोग इस पर यकीन कर लेते थे। इन दिनों मेरी दोस्त बहुत परेशान थी। वो अब मेरे घर भी नहीं आती थी, क्योंकि इस पर पाबंदी थी। वो बहुत मजबूर हो गई थी। मैं जब इसके घर जाती तो वो कहती, सुमेरा खुदा जाने क्या बात है कि अम्मी अबू मुझसे ऐसा सलूक कर रहे हैं। वो मेरा कसूर भी नहीं बताते। मैं इसे तसल्ली देती कि वालिदैन बहरहाल अच्छा ही सोचते हैं, शायद वो तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रहे हो। हमारा रिजल्ट आ गया। निदा ने दूसरी पोजीशन ली थी, लेकिन बदकिस्मती से नौरीन की वजह से अंकल ने इसे कॉलेज में दाखिला भी नहीं लेने दिया। इधर इमरान भी परेशान था। वो मेरे पास आया और कहने लगा, सुमेरा बाजी, अल्लाह जाने निदा के साथ क्या हुआ है। अरसे से कोई राब्ता नहीं हो रहा। मैं शादी करूंगा तो इसी से। मैंने अपनी अम्मी को भी बता दिया है। मैंने इसे मशवरा दिया कि तुम अपनी अम्मी को निदा के घर भेजो ताकि बात तय हो जाए। ऐसा ना हो कि इसके वालिदैन कहीं और रिश्ता पक्का कर दें। चुनाचा इमरान की अम्मी मेरी वालदा के साथ निदा के घर गई और रिश्ता मांगा, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम बरादरी से बाहर शादी नहीं करते। इसके बाद उन्होंने घर भी बदल लिया ताकि इमरान और निदा एक दूसरे से राब्ता ना कर सके। मेरा कज़न बहुत परेशान हो गया। इसकी हालत दीवानों जैसी हो गई थी। इसे एक पल चैन ना था। मेरे वालिदैन ने इमरान के वालिदैन को मशवरा दिया कि इसे बैरून मुल्क भेज दें, वरना वो ज़हनी तौर पर टूट जाएगा। चुनाचा उन्होंने इसे अपनी बड़ी बेटी के पास बैरून मुल्क भेज दिया ताकि नए माहौल में जाकर वो निदा को भूल जाए। जब नौरीन को इमरान के जाने का पता चला तो वो उदास हो गई। शायद वो चाहती थी कि वो यहीं रहे, हालांकि वो जानती थी कि वो इसका जीवन साथी नहीं बन सकता। इन्हीं दिनों रजिया खाला ने इसकी मंगनी अपने भाई के बेटे से कर दी। मंगनी पर इसका रद्दअमल दबा दबा सा था। मैं इसकी कैफियत अच्छी तरह समझती थी। रूबरू तो मैं ऐसे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन दिल में वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। कुछ अरसे बाद नौरीन की शादी अपने मंगेतर से हो गई। अपनी शादी पर वो बिल्कुल खुश नहीं थी, बल्कि फतर की मूरत बनी बैठी थी, जैसे इसे किसी अजनबी दुनिया के सुपुर्द किया जा रहा हो।
جب وہ بیاہ کر چلی گئی تو میں نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ اسے دیکھ کر مجھے الجھن ہوتی تھی۔ اس لڑکی نے دو دلوں کا سکون چھینا تھا اور میرا سکون بھی ختم کر دیا تھا، کیونکہ ندا مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ اب وہ ادھر نہیں آتی تھی، یقیناً والدین اسے آنے نہیں دیتے تھے۔ کچھ عرصہ نورین اپنی ساس کے پاس رہی، پھر اس نے ضد کی کہ ماں کے گھر کے قریب گھر لے لیا جائے، میرا یہاں دل نہیں لگتا۔ جب اس نے اصغر کے بہت کان بھرے تو وہ خالہ رضیہ کے پاس آیا اور کہا، تم کیا کہتی ہو؟ تمہاری بیٹی تو یہاں رہنے کو تیار نہیں ہے۔ رضیہ خالہ بولی، میں تو خود کسی کے گھر رہ رہی ہوں، وہ مجھے ہر وقت مکان خالی کرنے کو کہتے رہتے ہیں۔ اب میں جہاں کام کرتی ہوں وہیں جا کر رہ جاؤں گی، تمہیں کرائے کا مکان لینا پڑے گا۔ اصغر نے بیوی کی خوشی کے لیے رضیہ خالہ کے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان لے لیا اور بیوی اور اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ وہاں منتقل ہو گیا۔ انہی دنوں وہ ویزے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا تاکہ بیرون ملک جا کر زیادہ کما سکے اور حالات سنور جائے تو اپنا ذاتی مکان بنا لے۔ بالآخر ایک دوست کے ذریعے وہ بیرون ملک چلا گیا۔ اب گھر میں نورین اور اس کی ساس رہ گئی۔ شوہر کے جاتے ہی نورین کو گھومنے پھرنے کی آزادی مل گئی اور اس نے محلے کے ایک آوارہ نوجوان سے تعلقات قائم کر لیے۔ اس کا نام فرحان تھا۔ وہ سنیما ہال میں ٹکٹوں کی بلیک کا کام کرتا تھا۔ اس کے علاقے کے بدماشوں سے تعلقات تھے اور منشیات فروشوں سے بھی اس کی شناسائی تھی۔ فرحان کا قد کاٹ اور مضبوط جسم نورین کو متاثر کر گیا۔ پھر اسے مفت فلم دیکھنے کا بھی شوق لگ گیا اور وہ اکثر اس کے ساتھ سنیما جانے لگی۔ فرحان کو بھی ایسی عورت کی تلاش تھی جس کا شوہر بیرون ملک ہو، جو خرچ بھیجتا ہو اور جس پر گھر والوں کی سخت نگرانی نہ ہو۔ نورین اس کے لیے آسان ہدف تھی۔ اصغر جو رقم بھیجتا وہ فرحان کے ساتھ جا کر بینک میں جمع کروا دیتی، کیونکہ اسے اس پر اعتبار تھا۔ رفتہ رفتہ یہ تعلقات مشہور ہونے لگے۔ ایسی باتیں کب تک چھپتی ہیں؟ نورین کی ساس کو اعتراض ہوا کہ غیر مرد کیوں گھر آتا ہے۔ کچھ عرصے بعد ساس کی طبیعت خراب رہنے لگی اور وہ اکثر سوئی رہتی تھی۔ رفتہ رفتہ ان کی صحت بگڑتی گئی اور ایک دن ان کا انتقال ہو گیا۔ اصغر کو خبر دی گئی، مگر وہ روزگار کے خوف سے واپس نہ سکا اور ماں کے آخری دیدار سے محروم رہا۔ اصغر کو گئے 3 سال ہو چکے تھے۔ اس دوران نورین نے فرحان کے ساتھ اپنی مرضی کی زندگی گزاری۔ محلے والے اس سے نفرت کرنے لگے، مگر کسی کے پاس ٹھوس ثبوت نہ تھا کہ اصغر کو اطلاع دیتے۔ ایک دن نورین ایک حکیم کے پاس گئی، فرحان بھی ساتھ تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو میاں بیوی ظاہر کیا اور اولاد نہ ہونے کا بہانہ کر کے دوا مانگی۔ حکیم کو ان پر شک ہوا۔ بعد میں تحقیق کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ نورین شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر بیرون ملک ہے۔ حکیم نے کسی طرح اصغر کا پتہ حاصل کیا اور اسے خط لکھ دیا۔ خط ملتے ہی اصغر شدید صدمے میں آ گیا اور فوراً وطن واپسی آ گیا۔ اس نے آ کر حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ وہ سیدھا حکیم کے پاس پہنچا۔ انہوں نے اسے اپنے پاس روک لیا اور کہا، آج شام 8 بجے وہ عورت اپنے ساتھی کی ہمراہ مجھ سے دوا لینے آئے گی، تم اس سے یہاں ملاقات کر لینا۔ اس شام نورین فرحان کے ہمراہ حکیم کے مطب میں دوا لینے آ گئی۔ پردے کے پیچھے اصغر موجود تھا۔ حکیم نے نورین سے کچھ ذاتی سوالات کیے۔ انہوں نے اصغر سے وعدہ لیا تھا کہ تم اپنے جذبات پر قابو رکھو گے اور میرے مطب میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گے جس سے مجھ کو تکلیف پہنچے یا نقصان ہو۔ لہٰذا اصغر نے ضبط و تحمل سے تمام باتیں پردے کے پیچھے سنی، اور جب نورین دوا لے کر فرحان کے ساتھ مطب سے نکلی تو اصغر بھی تعاقب میں تھا۔ جو ہی وہ دونوں گھر پہنچے تو فرحان نے نورین سے کہا، آج مجھے کچھ کام ہے، میں کل آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے ہی رخصت ہوا اور نورین گھر کے اندر چلی گئی۔ اس کے پیچھے ہی اصغر بھی گھر میں داخل ہو گیا۔ ابھی وہ برقع اتارنے بھی نہیں پائی تھی کہ اصغر نے دوپٹے سے کس کر اس کا منہ باندھ دیا، پھر صحن میں پڑی رسی سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اسٹور میں دھکیل کر بند کر دیا۔ پھر اس نے باورچی خانے سے چھری اٹھائی، اس کی دھاڑ تیز کی اور اسٹور میں پڑی بے بس نورین کے گلے پر پھیر کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ غصہ ٹھنڈا کرنے کے بعد اسٹور کا دروازہ بند کر کے وہ غسل خانے چلا گیا، جہاں نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے اور رات کے اندھیرے میں نکل گیا۔
صبح جب دودھ والا آیا تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے بیل بجائی مگر کوئی دودھ لینے نہیں آیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن نورین زندہ ہوتی تو جواب دیتی۔ وہ حیران پریشان کھڑا تھا کہ اچانک نورین کی ماں آ گئی۔ وہ کبھی کبھی صبح بیٹی کے پاس آیا کرتی تھی کیونکہ اس کے بعد اسے گھروں میں کام کے لیے جانا ہوتا تھا۔ جو ہی اس نے صحن میں قدم رکھا اسے بیٹی کہیں نظر نہ آئی۔ گھر میں موت کا سکوت طاری تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ سوچنے لگی 100 بار اس لڑکی سے کہا ہے کہ اکیلی نہ رہ، میرے پاس چلی آ، لیکن یہ نہیں مانتی۔ ایسا سوچتے ہوئے وہ برآمدے سے کمروں میں گئی، وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ تب وہ اسے پکارنے لگی۔ اسے خیال ہوا کہ شاید چائے بنا رہی ہو۔ باورچی خانے کا دروازہ بند تھا اور باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ غسل خانے وغیرہ کے دروازے بھی کھلے ہوئے تھے۔ اب اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئی، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ ہانپتی کانپتی وہ واپس اتری اور دوبارہ کمرے میں گئی۔ اس کی نظر فرش پر پھیلی ہوئی خون کی لکیروں پر پڑی۔ ان لکیروں کا تعاقب کرتے ہوئے وہ اسٹور کے دروازے تک پہنچی، پھر چیختی ہوئی باہر نکل گئی اور گلی میں دھاڑے مارنے لگی۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اندر اشارہ کر رہی تھی۔ لوگ اندر پہنچے اور پھر ان کو نورین کی خون میں لت پت لاش ملی، جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور منہ بھی دوپٹے سے کس کر باندھا گیا تھا۔ سب کو اطلاع ہو گئی کہ نورین قتل ہو گئی ہے۔ پھر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے ساتھ 2-3 دن تک خبریں اخبارات کی زینت بنتی رہیں۔ وجہ قتل اور فرحان سے تنہائی اور غلط تعلقات کے افسانے منظر عام پر آ گئے۔ فرحان کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا اور قتل کا شبہ اس پر کیا گیا، لیکن اصل قاتل کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا تھا، کیونکہ نورین کا شوہر تو لوگوں کی نظر میں ابھی تک دیار غیر میں تھا۔ یہ حقیقت تو صرف حکیم صاحب ہی جانتے تھے کہ اصل قاتل فرحان نہیں بلکہ اس کا جیون ساتھی ہے، جو اس کے کمانے اور محنت مشقت کے ذریعے دولت اکٹھی کرنے گیا ہوا تھا تاکہ نورین کے لیے نیا مکان اور پرآسائش زندگی مہیا کر سکے۔ اب سوچتی ہوں کہ نورین کی شخصیت میں کوئی کمی یا خلل ضرور تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کیوں ندا سے عمران کو جدا کر دی؟ شاید ندا اور عمران کی یہاں تھی جس نے اسے ایسے انجام سے دوچار کیا۔ آج بھی دیار غیر جا کر کمانے والے مرد جو خوشیوں کی تلاش میں پردیس رہتے ہیں تاکہ ان کے بیوی بچوں کا معیار زندگی بلند ہو، وہاں سخت محنت تو کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ عورتیں شوہر کی جدائی برداشت نہ کرتے ہوئے بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں اور ان کے آباد گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ باہر کی ساری سے گھر کی آدھی روٹی بھلی۔